میرے بھائیوں، انسان نے موبائل کو بنایا ہے۔ کس نے بنایا ہے؟ انسان نے موبائل کو بنایا ہے، اور جب وہ موبائل بن گیا تو اس کے بعد ہمارے پاس آیا۔ ہمارے پاس آنے کے بعد آج ہم موبائل کے اندر فیس بک کھولتے ہیں، ٹویٹر کھولتے ہیں، گوگل کھولتے ہیں، واٹس ایپ کھولتے ہیں، حتیٰ کہ بیک وقت اگر یہ تمام چیزیں ہم کھول رہے ہیں، یعنی آپ بیک وقت موبائل آپ نے اٹھایا، موبائل اٹھانے کے بعد سب سے پہلے آپ نے گوگل کھولا، پھر اس کے بعد آپ نے ٹویٹر کھولا، پھر اس کے بعد آپ نے واٹس ایپ کھولی، پھر اس کے بعد آپ نے فیس بک کھولی، پھر اس کے بعد آپ نے اسنیپ چیٹ کھولی، پھر اس کے بعد آپ نے انسٹاگرام کھولا۔ ان تمام چیزیں کھولی، یہ ساری چیزیں کھول لی بیک وقت، اور اگر کسی بندے کی درمیان میں کال آ گئی ہے تو وہ موبائل آپ کو کال سب سے پہلے پیش کرے گا۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ بھائی موبائل جس غرض کے لیے بنا تھا اس نے وہ اپنا مقصد اور وہ غرض سب سے پہلے پیش کی ہے۔ یہ جس مقصد کے لیے بنا گیا تھا کہ کال سننے کے لیے بنایا گیا تھا اس کو کہ کال سننی ہے اور کال کرنی ہے، تو سب سے پہلے وہ کال پیش کر رہا ہے آپ کے سامنے۔ اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، اور انسان کو پیدا کرنے کا مقصد اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، صرف اپنی عبادت کے لیے۔ اور انسان کے جو ضروریات ہیں وہ بھی انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں۔ یہ نہیں ہے اس کا مقصد کہ مطلب صرف سارا دن عبادات بھی کرتا رہے اور جو دوسرے مقاصد ہیں مطلب کہ بھوکا پیٹ رہتا جائے، بھوکے پیٹ ہی بیٹھا رہے، تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ بھئی کمائے بھی صحیح لیکن دین کو مد نظر رکھتے ہوئے، یعنی اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کمانے میں لگ جائے اور دین کو چھوڑ بیٹھے، دکانداری میں لگ جائے اور نماز کو چھوڑ بیٹھے، کام کاج میں لگ جائے اور کام کو چھوڑ بیٹھے، بیوی بچوں میں لگ جائے نماز کو چھوڑ بیٹھے۔ یہ اصل مقصد نہیں ہے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ دنیا کے کام و کاج بھی کرے لیکن اللہ تعالیٰ کو یاد بھی رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو پیدا کیا وہ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ آپ ابھی خود اندازہ لگائیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے جب پیدا کیا ہے، اور مؤذن جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر روز دن میں 5 مرتبہ اذان دیتا ہے، دن میں 5 مرتبہ کہتا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، کہ آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ کامیابی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی یہ نہیں کہا کہ دنیا میں اگر لگو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگر دکان میں کامیابی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں پہ بھی تو فرماتا، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں نہ کہیں پہ کوئی احادیث تو فرما کے جاتے کہ دنیا میں کامیابی ہے۔ بھئی دنیا میں کامیابی نہیں ہے، بھئی کامیابی جو ہے وہ آخرت کے راستے میں ہے۔ کامیابی لینی ہے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو سجدہ ریز کرنا پڑے گا، پھر ہی کامیابی ملے گی۔ کامیابی لینا آج آسان ہے، آپ سب نے آسان سمجھ لی ہے کہ کامیابی جو ہے وہ اتنی آسان ہے کہ مطلب دنیا کے کام کاج کرو، نماز کو چھوڑو، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ ٹائم دو لیکن نماز کو چھوڑو، دنیا کے سارے کام کرو لیکن نماز کو چھوڑو تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس طرح تو کامیابی نہیں ملتی۔ بھئی کامیابی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں میں کامیابی ہے۔ اصل کامیابی اس کو کہا گیا ہے۔ جو بندہ ان احکام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلے گا تو کامیاب وہ ہو جائے گا۔ تو کامیابی اس انسان کے لیے اصل کامیابی ہے۔ اور ایسے ہی جو بات مثال سمجھانے کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ دن میں 5 مرتبہ مؤذن اذان دیتا ہے اور انسان پھر بھی جو ہے مسجد کی طرف نہیں آتا، لیکن ایک موبائل کو دیکھیں آپ کہ اس کو جس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا وہ مقصد اپنا پیش کر رہا ہے، لیکن انسان کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا تھا انسان وہ آج مقصد بھول چکے ہیں، اور اس کو ہم نے یاد کرانا ہے میرے بھائیوں۔ جہاں کہیں بھی کوئی بندہ ہے وہ اگر وہ نماز کے لیے اکیلا جاتا ہے تو اس کو چاہیے کہ جتنے لوگ بھی اس کے سامنے آئیں ان کو دعوت دیتا ہوا چلا جائے تاکہ وہ بھی نمازی بن جائے، یہ بھی نمازی بن جائے۔